یاد رکھو جس الٹے کام میں آپ کو دولت اور شہرت نظر آتی ہے تو ایک طرف شیطان کھینچ رہا ہوتا ہے کہ کر لو, دوسری طرف ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مت کرو. کیا کروں, واقعات پہ واقعات آتے رہتے ہیں ذہن میں. ایک ایک بات سمجھانے کے لیے نا واقعات آتے ہیں. میں نے ایک دفعہ یہاں چند دن پہلے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے ایک شاگرد ہیں, وہ شوبز سے ان کا تعلق تھا. ڈرامے فلموں جو ہوتی ہے نا ان کے ڈائریکٹر کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور ڈائریکٹر بننے والے تھے. تو انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. میں نے پوچھا آپ کی ماشاءاللہ داڑھی اور آپ نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی طرف کیسے آئے؟ اب یہ ہوتا ہے ضمیر, کچھ انسان کا اپنا ضمیر زندہ ہوتا ہے تو وہ خیر کی طرف آ جاتا ہے. کہتے ہیں کسی فلم کی یا کسی ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی تھی, کسی فلم یا ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی تھی. لڑکیاں آتی ہیں, نئی نئی اداکار بننے کا ہر خاتون کو شوق ہے, سب کو نہیں, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے, اور ایکٹر بننے کا شوق کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم مشہور ہو جائیں. جب وہ دیکھتی ہے نا ٹیلی ویژن پہ ایکٹروں کی عزت ہو رہی ہے, کیسے ان سے انٹرویو لیا جا رہا ہے, آپ ماشاءاللہ کیا کھاتی ہیں اور کیا کیسے آپ کو اللہ نے اتنی شہرت دی, تو وہ بتا رہی ہوتی ہیں بھئی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم اتنے بڑے عجیب سے بن گئے. یعنی کیا ممبر پہ ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. تو وہ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کیا گھر کی چار دیواری میں شوہر کی خدمت, بچوں کی خدمت, یہ کوئی زندگی ہے بیکار. جمعے کا بیان سن لو, بس ایک اتوار کو سن لو, ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا سن لو, یہ کوئی زندگی ہے؟ جہنم. وہاں بھی وہ ذرا ڈراتے زیادہ ہیں ٹھیک ہے, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ ان کے بیان میں وہ ڈرانے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے. ہونا چاہیے, سارا مسئلہ یہی ہے کہ خوف نکل گیا. تو وہ ڈراتے ہیں جہنم, سانپ, بچھو, یہ کیا زندگی. وہ جب ڈرامے فلمیں تو یہ ناچنا, یہ گانا, یہ انٹرٹینمنٹ, یہ ڈانس, تو ان کا دل چاہتا ہے خواتین کا کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے. اب ان میں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی ڈیزائننگ کچھ قدرت کی طرف سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایسی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ان کو پتا ہے کہ ہم اگر انٹرویو دینے کے لیے گئے تو ہماری سلیکشن نہیں ہو سکتی. وہ تو صبر شکر کر کے بیٹھ جاتی ہیں, کیا کریں گے, نہیں. جن کو اللہ نے تھوڑا سا حسن و جمال دے دیا تو کہتی ہے ٹرائی مارنے میں کیا حرج ہے, ذرا ٹرائی کر کے دیکھو. تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نئی نئی لڑکیاں آ رہی تھیں, ایکٹنگ کر کے جا رہی تھیں تاکہ ہماری سلیکشن ہو جائے. اس میں انہوں نے بتایا کہ بہت سے عزت دار گھرانوں کی لڑکیاں آتی تھیں, جو پتہ چل جاتا ہے نا کسی کی بات چیت کے اسٹائل سے, جو خاندانی وہ ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے, اور جو خاندانی عزت دار ہو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. خاندان کے اثرات منتقل ہوتے ہیں نا. تو وہ کیا تھا کہ وہ جب آئی ہے, عزت دار گھرانے کی لڑکیاں بھی تھیں. مجبور ہوتی ہیں بعض لڑکیاں, اور مجبور کیوں ہوتی ہیں وہی میں چیخ رہا ہوں تو لوگ سنتے نہیں ہیں. بھئی عزت دار گھروں میں شادیاں نہیں ہو رہی, معذرت کے ساتھ جب نہیں ہو رہی تو پھر یہ کچھ ہوگا معاشرے میں. ماں باپ بھی گھر میں تھک جاتے ہیں کہ بیٹا جاؤ نکلو خود کچھ کرو. جس معاشرے میں نکاح کا رواج ختم ہو گیا تو اس معاشرے میں یہ سب کچھ ہوگا. پھر عزت کے حصول کے لیے ایسی کوششیں ہوں گی. تو وہ کہنے لگا کہ جب وہ لڑکیاں آتی تھیں تو ڈائریکٹر جو ہے نا, جو بھی ایکٹنگ سکھا رہے ان کو, یا جو بھی وہاں ٹیچر ہوتے تھے, وہ ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کرتے تھے, وہ ایک دفعہ میں نے وہ سلوک دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا. ایک لڑکی سے ایکٹنگ ہو نہیں رہی تھی کیونکہ وہ ایسی ایکٹنگ تھی جس میں ذرا شرم و حیا کے خلاف تھی, وہ لڑکی سے ہو نہیں رہی ہے. تو ڈائریکٹر صاحب نے آ کے اس کے ہاتھ رکھا جسم پہ اور اس کو جسم کو پورا کرو کر کے بتایا کہ ایسے کرنا ہے. بالکل بے شرمی کی بات ہے نا, ایک جوان لڑکی کے آپ آ کے جسم پہ اس طرح سے کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس کو اتنی شرمندگی محسوس ہوئی, مگر اس نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور جس طرح ڈائریکٹر صاحب نے بتایا تھا اس طرح سے دوبارہ ایکٹنگ کی کوشش شروع کر دی. کیا مطلب؟ اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, مگر اس نے عزت کی خاطر اپنے آنسو پوچھ کے اپنے ضمیر کی آواز کو, بولو بھائی, کچل دیا, دبا دیا. کہ عزت حاصل کرنی ہے, ضمیر کیا ہوتا ہے, اخلاق کیا ہوتے ہیں, غیرت کیا ہوتی ہے, ان سب کو پسے پش ڈالنا پڑے گا. یہی سکھایا جاتا ہے آج کل. میں ایک انگلش سیکھنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا, تقریباً 10 سال پرانی بات ہے. کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ مل نہیں رہا تھا جہاں صرف لڑکے ہی لڑکے ہوں.
تو مجبوراً چلے گئے کو ایجوکیشن میں پگڑی پہن کے کہ بھئی پگڑی دیکھ کے ذرا تھوڑا سا کنارے پہ بیٹھ گئے. ایک ہفتہ رہا ہوں پھر بھاگ کے واپس آ گیا. میں نے کہا نہیں رہ سکتے. جو ماحول دیکھا ہے ہم نے, لڑکیوں کو بلایا جاتا تھا, سامنے کھڑا کیا جاتا تھا کہ آپ ان لڑکوں کے سامنے پریزنٹیشن پیش کریں. پریزنٹیشن جو بھی پیش کرنی ہے وہ لڑکیوں کے سامنے بھی کر سکتی ہیں لڑکیاں, اور ظاہر ہے سیکھنے کے لیے بولنا پڑتا ہے. اس وقت میں نے اندازہ لگایا کہ کچھ لڑکیاں حیا والی ہیں, ان کو لڑکوں کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے, جو کہ شریعت چاہتی ہے کہ ہو, چاہتی ہے شریعت کہ ہو یہ, لیکن ان کے اندر سے باقاعدہ کھرچ کھرچ کے شرم و حیا کو نکالا جا رہا ہے, انہیں بتایا جا رہا ہے. دیکھو وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ تعلیم کا ادارہ ہے, انگریزی تو ایک تعلیم ہے نا, اس کا کلچر تبدیل کرنے سے کیا واسطہ. لیکن ایسا لگتا ہے کہ تعلیمی ادارے تعلیم کے لیے کم بنے ہیں اور ہمارا ماحول تبدیل کرنے کے لیے زیادہ بنے ہیں. تبھی میں دیندار لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, تم لوگ کیوں نہیں تعلیم کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کا بیڑا اٹھاتے؟ تم لوگ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ جب ایتھس لوگ اور لبرل لوگ, مذہب سے بیزار لوگ تعلیم کے نام پہ بے دینی پھیلا سکتے ہیں, تو آپ تعلیم کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا سکتے کیا؟ تعلیم تو اصل میں کس کا حکم ہے, آرڈر ہے. تعلیم حاصل کرنا چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو, یہ تو سب سے پہلے اسلام نے سکھایا ہے, یہ گوروں کا تھوڑی تھا, یہ تو ہمارا سرمایہ ہے. قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ کون سی آیت ہے بتاؤ بھائی؟ تو سب کو پتا ہے کیا ہے اس میں, اقرا, پڑھو. اور جو مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں اللہ نے سورہ نون والقلم وما یسطرون نازل کی. والقلم, اللہ نے کس کی قسم اٹھائی ہے؟ قلم کی. تو قلم کی قسم کیوں اٹھائی؟ کیا اسے ناڑا ڈالا جاتا ہے قلم سے؟ ہے بھائی, اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ آج کل تو لوگ میں نے دیکھا ناڑا ڈالتے ہیں, زاربن ڈالتے ہیں قلم سے. ہمارے حضرت بہت خلاف تھے قلم کے ذریعے زاربن یا ناڑا ڈالنے کے. ہمارے حضرت دیکھ لیتے نا کوئی قلم سے ناڑا ڈال رہا ہے, بس وہ دائرہ اسلام سے خارج. کہتے قلم جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن میں, کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے لکھا جاتا ہے, تحریریں لکھی جاتی ہیں. علم کی دنیا میں اشاعت, چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم کی اشاعت کا سب سے بڑا ذریعہ کیا چیز بنی ہے؟ قلم. اگر قلم نہ ہوتا تو آج جتنے بڑے بڑے سائنسدان دنیا میں صدیوں پہلے گزر چکے ہیں یا علماء گزر چکے ہیں, ان کے علوم آج محفوظ نہ ہوتے. ڈیجیٹل فارم میں کسی شے کو محفوظ کرنا یہ تو ابھی چند سال پہلے کی دریافت ہے. صدیوں کا علم جس سے انسان آج یہاں تک پہنچا ہے, وہ علم تو قلم کے ذریعے انسان کو حاصل ہوا ہے. تو اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں, میں کیا, ہمارے اکابر, ہمارے علماء کے دیندار لوگ تعلیم پہ توجہ دیں, وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کھولیں, اپنے اسکول کھولیں جہاں معیاری تعلیم ہو, اور ماحول کیا ہو؟ وہ ماحول ہو جو اسلام نے دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ امام غزالی اتنے بڑے مفکر, اتنے بڑے عالم, جس چھت کے نیچے, جس مدرسے کے نیچے امام غزالی بیٹھ کر اتنے بڑے عالم بنے, اسی چھت میں, اسی ماحول میں, اسی حلیے میں, اسی داڑھی میں, اسی پگڑی میں, اسی جبے میں البیرونی جیسا سائنسدان بھی پیدا ہوا ہے. پہلے زمانے میں علماء کے لباس میں اور سائنسدانوں کے لباس میں کوئی فرق, بولو بھائی, نہیں ہوا کرتا تھا. اب الگ الگ ہو گئے. پتلون والے وہ ادھر چلے گئے, ٹھیک ہے, شلوار والے ادھر آ گئے. اب دیکھتی وحشت ہوتی ہے, پگڑی والے کو پینٹ والے سے وحشت ہوتی ہے, وہ آ کے مجھ پہ فتوا لگائے گا, فنڈامنٹلسٹ بولے گا, تانا دے گا, ابے یہ سالے جاہل, ان کو کیا. اور پینٹ والے کو, مولوی صاحب کو دیکھ کے کیا ہوتی ہے وحشت, یہ فتوا لگا دے گا, بولے گا انگریز کا پٹھا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج. یہ جو فرق ہوا ہے نا, فرق, دو الگ الگ لائنیں مسٹر اور مولوی کی بن گئی ہیں, الگ الگ ٹریک پہ چل نکلے. اس لیے کہ ہم نے تعلیم کے اپنے ادارے کھولنے کی کوشش, ہم نے گوروں سے تعلیم تو لے لی. دیکھو گوروں نے پہلے ہم سے تعلیم لی ہے. یہ جو گوروں کی آج تعلیم ہے, یہ انہوں نے کہاں سے لی تھی؟ مسلمانوں سے.
انہوں نے لی مگر کلچر مسلمانوں والا نہیں لیا. یہ تو گورے خود اعتراف کرتے ہیں ان کی کتابوں میں کہ اگر مسلمان کی ترقی نہ ہوتی, جو مسلمان سائنسدان نہ ہوتے, تو آج ہم جس ترقی پر ہیں 300 سال کے بعد یہاں پہنچتے. اور بعض نے تو لکھا ہے پہنچتے ہی نہیں, کیونکہ ہمیں غور و فکر کرنا, تعلیم کے راستے پہ ڈالنا, یہ کام مسلمانوں نے کیا ہے. کیونکہ اسلام سے پہلے دنیا اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی, وہ تو بس یہ روحانیوں کے چکر میں پڑے ہوئے تھے لوگ. حقیقت ہے اسلام سے پہلے سب روحانیت پہ چل رہا تھا, وہ اس میں خواب آیا, الہام ہوا. کوئی سائنسدان اگر پیشگوئی کرتا نا تو لوگ کہتے خواب آیا ہے, خواب ہی نہیں آیا تو پھر کیا. ساری بائبل پوری الہام پہ تو لکھی ہوئی ہے, خواب آئے تھے, اور یہ سب کچھ صحیح بھی ہے, کچھ الہامات پہ, تو پوری الہامات اور خوابوں پہ, ٹوپی ڈراموں پہ چل رہا تھا. اور آج گورا ان چکروں سے نکل گیا مگر مسلمان استخاروں سے نہیں نکل رہا. مسلمان استخارے سے نہیں نکل رہا ہے. یہ کام کر لو, استخارہ آیا تو کر لو, استخارہ نہیں آیا تو نہیں کرو. کون سی حدیث میں ہے کہ استخارہ آئے تو کرو, استخارہ نہیں آئے تو نہیں کرو؟ ہمیں بھی بتاؤ بھائی مشورہ لو, سمجھ میں آ رہا ہے, ہر طرح سے اس کے پہلوؤں پہ غور کرو, پبلک کو بٹھاؤ, لوگوں سے غور کرو, پازیٹو پوائنٹ لکھو, نیگیٹو پوائنٹ لکھو, پلس مائنس کر کے دیکھو, پازیٹو زیادہ ہے, نیگیٹو زیادہ ہے, نیگیٹو زیادہ ہے تو چھوڑ دو, پازیٹو زیادہ ہے تو کر لو. اللہ نے پوری سورہ شورا نازل کی نا قرآن میں, مشورے والی آیت, پوری سورت نازل کر دی کہ مشورہ. سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ شورا, یعنی شورا عربی میں مشورے کو کہتے ہیں. تو مشورے سے تو آپ کو اس کے مثبت پہلو بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور منفی پہلو بھی. تو ان میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جس چیز میں مثبت پہلو زیادہ ہے, منفی کم ہے, وہ کر لو. جس میں منفی زیادہ ہے, مثبت کم ہے, وہ چھوڑ دو. کیونکہ کوئی بھی کام دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں سارے مثبت ہی پہلو ہوں. خربوزہ بھی کھاؤ گے نا, خربوزہ بھی, ابھی گرمیوں کا موسم ہے نا, خربوزے لوگ بہت کھا رہے ہیں. خربوزے میں بھی کچھ مثبت پہلو ہیں, لیکن کچھ مثبت کیا ہے؟ خربوزہ ہے بھائی, نام اتنا مزیدار, میٹھا ہے, طاقت آئے گی, گردوں کے لیے اچھا ہے, لیکن ایک منفی پہلو بھی ہے بھائی. اگر بعض دفعہ ڈائریا بھی ہو جاتا ہے خربوزہ, تھوڑا سا گلا ہوا نکلا, خراب نکلا, کیا خیال ہے؟ خالی پیٹ کھا لیا, پانی پی لیا, مدذل ہلا لیا, جو ملا کھا لیا, ٹھیک ہے. تو پھل کھانے سے بیماری بھی آ جاتی ہے, لیکن نیگیٹو پہلو کا ریشو کم ہے. بھائی ڈائریا ہوتا ہے کسی 100 میں ایک, اور وہ بھی گلا ہوا ہو تو کھا لو بھائی, پھر پوچھنا کیا. تو ہر چیز میں اب آپ خربوزہ کھانے سے پہلے استخارہ کر رہے ہیں. یہی جہالت ہے, چیخ چیخ کے تھک گئی, جو ہمارے جاہل مولویوں نے لوگوں کو استخاروں میں ڈالا ہوا ہے, اور آپ لوگ کو پسند وہی مولوی ہیں. ابھی میں یہاں بیٹھ کے ایک سینٹر کھولوں نا کہ استخارہ سینٹر, کروڑوں روپے کما سکتا ہوں, خدا کی قسم کروڑوں روپے استخارے کے نام پہ. مجھے ضرورت نہیں ہے یہ مجمع سامنے بٹھانے کی, کروڑوں روپے کما سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں وہ تو مفت میں استخارہ نکالتے ہیں. مفت والا زیادہ خطرناک ہے, یاد رکھو, کیونکہ اس کو پھر بھاری بھرکم ہدیے ملتے ہیں, ٹائٹ والے خاندانی ہدیے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو یہ ساری تعلیم لی کس نے ہے ہم سے؟ استخارے پر میرا بیان ہے, گوگل پہ مفتی طارق مسعود استخارہ لکھیں تو سن لیں. وہ سنت استخارہ یہ نہیں ہے, جو سنت استخارہ کچھ اور ہے, نکلتا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو آپ کہیں گے پھر کریں کہ جب نکل کچھ نہیں رہا, فائدہ کیا کرنے کا, کچھ نکل کے ہی نہیں آ رہا, تو فائدہ کیا؟ تو بھائی استخارہ دعا ہے. دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مطلب ہے اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے. ویسے جب آپ دعا مانگتے ہو تو اس میں بھی آپ یہی کرتے ہو نا کہ بہتر ہے تو مقدر کر دے. استخارے میں ایک مخصوص الفاظ ہیں, تو اس میں دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے. یہ مطلب ہے استخارے کا, کیونکہ وہ الفاظ نبی نے ہمیں سکھائے اور بڑے اہتمام کے ساتھ. تو ان الفاظ سے دعا مانگیں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان کئی گنا بڑھ جائے گا, بشرطے کہ ان قوائف کو پورا کریں جو شریعت نے اس کے علاوہ بہت اہمیت کے ساتھ بتائے ہیں. وہ کیا ہے؟ مشورہ, غور و فکر, اس کے پازیٹو نیگیٹو پوائنٹ پہ غور کرنا. یہ سارے کام کرنے کے بعد کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے, چاہے استخارہ کیا ہو یا نہ کیا ہو. ایک صاحب کہنے لگے میں نے استخارہ کیا ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ میں کر لوں. میں نے کہا وہ تو استخارہ نہ بھی کیا ہوتا, پھر بھی اگر سمجھ میں آ رہا ہوتا کر لو تو کر لینا چاہیے. استخارہ کر کے بھی اگر سمجھ میں آ رہا ہے, اور اگر استخارہ کر کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کرو, تو استخارہ نہیں کر کے بھی اگر سمجھ میں آ رہا, تو دنیا میں سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کروں پھر بھی کر لے وہ کام.
اس سے بڑا بیوقوف وہی ہو سکتا ہے, اور اس سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں جس کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ کر لو لیکن پھر بھی نہیں کر رہا. کیا خیال ہے؟ تو استخارہ تو محض ایک اللہ سے مدد لینے کے لیے, کہ کرنا وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے, معذرت کے ساتھ. تو استخارے سے کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی, لیکن اللہ کی مدد جب ہی شامل حال ہوتی ہے جب آپ کامیابی تک پہنچنے کے اسباب پورے اختیار کریں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو پورے طور پر اختیار کریں, پھر ہوتی ہے کامیابی. تو مسلمانوں نے یہ علم کی بنیاد رکھی ہے. گوروں نے جب مسلمانوں سے علم لیا تو صرف علم لیا, کلچر انہوں نے نہیں لیا. اب ہم سے وہ سارے علوم ہمارے چھن کے ان کے پاس چلے گئے, انہوں نے خوب محنت کی, ترقی کی. اب ہم ان سے یہ علوم لے رہے ہیں, تو علوم لینے کے ساتھ ساتھ کلچر بھی لے رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ کہ علم اتنا نہیں لے رہے, کلچر زیادہ لے رہے ہیں. انگلش لینگویج سینٹروں میں جو انگلش سیکھنے والے ہیں, سیکھتے 1% ہیں, برباد ہونے والے اور کلچر تبدیل کرنے والے وہ 99% ہوتے ہیں. آپ بھیج دیں کسی کو کچھ دنوں کے لیے, کیا بن کے آ جائے گا؟ کسی شریف انسان کو بھیجیں انگلش لینگویج سینٹر انگلش سیکھنے کے لیے, پھر 1 مہینے کے بعد اس کا موبائل چیک کریں, اس میں جتنے نمبر ہیں نا, غفار, سلیم, وقاص اور قطب الدین, مستنصر حسین تارڑ اور جتنے نام ہیں, ذرا ان کو کال کر کے دیکھیں یہ کیا ہیں. تو آگے سے لیڈیز کی آواز آئیں گی, خواتین کی آواز آئیں گی. اور جو لڑکیاں آپ نے بھیجی ہیں ان کے نمبر پکڑ لیں, اس میں ہوں گی بہت ساری لڑکیوں کے نام, مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے. تو وہ بہت ساری, وہ جب آپ دیکھیں تو کیا پتہ چلے گا کوئی اور ہیں. وہ سب نہیں ہوتی, سارے خراب نہیں ہوتے, لیکن بہت سارے خراب ہو رہے ہیں. لیکن انگلش کا ذرا ٹیسٹ لے کے دیکھیں کہ 1 مہینے میں اس نے جو پڑھا ہے وہ کتنا لکھا. تو اشتہار میں کیا ہوتا ہے, 3 دن میں فر انگلش بولنا شروع. وہ کچھ بھی نہیں آئے گا اس میں, دس اور دیٹ کا فرق نہیں آتا. بلکہ ایک شعر سناتا ہوں, جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, یہ حال ہو جاتی ہے. جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, میں جسے سمجھا تھا دس وہ دیٹ تھا. ٹھیک ہے, جو ریممبر تھا نا وہ بھی کیا ہو گیا, فارگیٹ. اور ہم جسے دس سمجھ رہے تھے وہ کیا نکلا, دیٹ. یعنی دس اور دیٹ کا فرق بھی نہیں پتا. یہ ابتدائی جو بعد میں جو دس اور دیٹ سیکھ جاتے ہیں وہ لینگویج سینٹر سے نہیں سیکھتے, وہ ویسے ہی, تو ہر آدمی کو پتا ہے دس اور دیٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ حال ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ اپنے ادارے کھولیں جس میں کلچر کس کا ہو, مسلمان والا کلچر ہو. جب ایک ہی چھت کے نیچے البینونی جیسا اتنا بڑا سائنسدان پیدا ہو سکتا ہے, اور امام غزالی جیسے اتنے بڑے عالم اکٹھے پڑھائے, بیٹھ کر اکٹھے پڑھائے. یہ جامع الرشید کی کوشش ہے, دعا کریں کامیاب ہو جائے, کہ ایک ہی چھت کے اندر دونوں قسم کے علوم ایک ہی ماحول میں پڑھائے جائیں. آپ نے سالانہ کانوکیشن دیکھا ہوگا, جو نیٹ پہ دیکھ لیں آپ لوگ. تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہمارا سرمایہ تھا اس کو واپس اسی نہج پہ لایا جائے. تو خیر, وہ میں واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ جو پادری تھا نا, وہ جو روحانی نہیں, یعنی جو واقعی بزرگ تھے ان کے, وہ کیا کرتا تھا, نوجوان کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا. ہاں, میں یہ بتا رہا تھا کہ جب آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہے نا بعض دفعہ, تو آپ اپنی عزت اور ترقی کو لات مار دیتے ہو. تو میں اس لڑکے کا بتا رہا تھا کہ اس نے وہ شوٹنگ کے دوران دیکھا کہ اس لڑکی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے, مگر وہ شہرت اور عزت کی خاطر اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہے اور پھر دوبارہ اسی طرح ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے جس طرح سے اس کو ہدایات دی جا رہی ہیں. ظاہر ہے تھوڑے دنوں کے بعد اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو آنا بھی ختم ہو جائیں گے, اور وہ بن جائے گی اداکار, بن جائے گی, بے حیا بن جائے گی, شرم و حیا اس میں ختم ہو جائے گی, اس کے لیے اسٹیج پہ ناچنا آسان ہو جائے گا. لیکن اس کے دل پہ چوٹ لگی, اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ یہ غلط رخ ہے جس پہ میں چل رہا ہوں. یہاں عزت دار گھرانے کی لڑکیوں کو اور شریف گھرانے کی لڑکیوں کی حیا کو کھرچ کے نکالا جا رہا ہے. یہاں ان مجبور لڑکیوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے.
میں کیوں ان کا اعلی کار بنوں. وہ لڑکا بہت عزت بہت شہرت, شوبز میں جانے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں, ٹی وی میں آ جائیں کسی طرح, ہم ٹی وی میں آ جائیں بس. کہہ رہا ہے میں نے 2 سال سے نماز نہیں پڑھی تھی, بلکہ اس سے پہلے سے بھی, تو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا. دیکھو عجیب, اللہ ہدایت دے کسی کو. بعض لوگوں کو ہدایت ملتی ہے نماز, آپ ان کو دعوت دیں نماز کی تو وہ آتے ہیں نماز کی طرف. بعض لوگوں کو ہدایت ملتی ہے, کوئی حادثہ دیکھ لیتے ہیں ڈر جاتے ہیں. ہدایت کہاں سے مل رہی ہے؟ جہاں سے گمراہی پھیلتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو جگہ اللہ نے گمراہی کے لیے رکھی ہیں وہاں سے بعض دفعہ ہدایت کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں. کہہ رہے میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہیں, بہت عرصہ ہوا نماز نہیں پڑھی. عصر کی نماز پڑھی, طبیعت کو بڑا سکون ملا کہ یہ بھی ایک زندگی غیرت والی. نماز سے پہلے آپ کو اپنے جسم کو پاک کرنا پڑتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو. گندا میلا ہر وقت بد نظری کرنے والا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا ٹائم پہ, وہ تو اپنے کپڑوں کی پاکی کی فکر میں ہی لگا رہے گا. نماز پڑھی, نماز میں کیسا سکون ہے. وضو کرتا ہے انسان, دانتوں کو صاف کرتا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ اللہ بنایا تو تو نے, تجھے بھول گئے ہم عزت شہرت کے لیے. عزت شہرت اور دولت کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں کہ جس نے پیدا کیا اسی کو بھول گئے. ایسی کنڈیشن میں جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے میں اللہ اسے بہت لطف اور اطمینان دیتے ہیں. تو توبہ کی توفیق دے دی اللہ نے, اس کو چھوڑ دی وہ زندگی. اب ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں, 1 سال رہ گیا ان کا. تو بعض لوگوں کا ضمیر ملامت کرتا ہے, وہ عزت اور دولت کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یاد رکھو جو ضمیر کی آواز کو کچل کے عزت حاصل کرتا ہے اسے عزت تو مل سکتی ہے مگر سکون اور اطمینان نہیں ملتا. چور اور ڈاکو بھی پیسہ کما لیتے ہیں مگر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, ہمیشہ ڈسٹرب رہتے ہیں. آپ ان کے چہروں پہ رونق نہیں دیکھو گے, ہر وقت کہتے ہیں نا یہ تو شکل سے ہی چور لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی تو شکل سے کیوں؟ اس کا مطلب چوروں کی مخصوص قسم کی شکل ہوتی ہے, پیدائشی نہیں ہوتی, چوریاں کر کے بن جاتی ہے. حقیقت ہے یہ. کبھی مقولہ سنا ہے اللہ نہ کرے کسی نے کبھی آپ کو نہ کہا ہو ایسا, کبھی مقولہ سنا ہوگا نا, لوگ کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو شکل سے کیا لگتا ہے چور. تو کیا چوروں کی مخصوص شکلیں ہوتی ہیں؟ ہے بھائی چوری تو کوئی بھی کر سکتا ہے, خوبصورت بھی کر سکتا ہے, بدصورت بھی کر سکتا ہے. ہوتا یہ کہ چوریاں کر کر کے جو سکون برباد ہوتا ہے نا چہرے کا, ذہن کا, اس سکون بے سکونی کے اثرات چہرے پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر شکل سے واقعی چور لگنے خود سے فیصلہ نہ کر دیں کسی کی شکل کو دیکھ کے جب تک کوئی ثبوت نہ ہو. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر کر کے انسان کا چہرہ مسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو باریک بین لوگ ہوتے ہیں ان کو شکل سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہے جس پر اس کو ضمیر اس کا ملامت کر رہا ہے. اور حلال کمانے والا تھوڑا سا حلال کماتا ہے مگر کیسے اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, کیسے اس کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے. یہ ٹھیلے لگانے والے, سبزی لگانے والے, آپ نے کبھی ان کو پریشان نہیں دیکھیں گے, ایسے مزے سے شام کو گھر جا رہے ہوتے ہیں, صبح صبح ریڑی لے کے آواز ہے. ان کی آوازوں کے اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ مزے میں ہیں. اسٹیشن پہ جب گاڑی رکتی ہے نا ٹرین, کیسی آوازیں ہوتی ہیں, گرم انڈے آ رہی آواز ہے بھائی, کیسے چیخ رہا ہوتا ہے گرم انڈے, ایسے ٹن ٹن بجا جا رہا ہوگا گرم انڈے. حالانکہ انڈے کا کیا, انڈے بیچ کے کیا کتنا کما لے گا وہ, لیکن حلال کما رہا ہے تو اسی کو انجوائے کر رہا ہے, گرم انڈے. گول گپے والے کو دیکھیں کیسا ناچتا ہوا گزرتا ہے, خود بھی ناچ رہا ہوتا ہے, پوری دنیا کو نچا رہا ہوتا ہے گانے لگا لگا کے. بیچ کیا رہا ہے, اس کے اسٹائل سے اور اس کے چہرے کی خوشی سے ایسا لگتا ہے کہ کروڑوں روپے کے پلاٹوں کا بزنس ہے. ایسے ریڑی لگا رہا ہے, جا رہا ہے مزے سے ناچتا ہوا. بیچ کیا رہا ہے, گول گپے. حلیم کی دیگ والے کو اپنی حلیم پر اتنا فخر ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ کی تختی لٹکائی بھی ہوتی ہے نظر نہ لگ جائے. میں کئی دفعہ حلیم کی دیگ والے کو بولتا ہوں بھائی اس کو نظر نہیں لگے گی, اللہ کے بندے, وہ تمہارے ساتھ میں جو پورا ہوٹل حلیم کا چل رہا ہے اگر لگے گی تو اس کو لگے گی تمہیں, لیکن اس کو اتنا اپنے کاروبار پہ ناز ہوتا ہے کہ ایک جوتا بھی لٹکایا ہوا ہے اس نے. میں نے کسی ٹرک والے کو نہیں دیکھا جوتا لٹکائے ہوئے, رکشے والے دیکھے جوتے لٹکائے ہوئے. ٹرک والے کو نہیں ہوتا کہ میرے ٹرک کو نظر لگے گی, رکشے والے کو اتنا اتراتا ہے اپنے رکشے پہ, اس کو نظر ہوتی ہے, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے رکشے کو نظر نہ لگ جائے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟